نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے نان نفقے کو بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا. ان میں ظاہر ہے امہات المومنین میں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی تھیں، جو امہات المومنین میں شامل تھیں، امت کی ماں میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے اس مطالبے پر ناراض ہوئے تھے اور 1 مہینے کے لیے آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایلا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج سے. خیر پھر جب حضرت عمر کو یہ پتا چلا اور لوگ یہ باتیں کرنے لگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے. جب ملنے آئے تو اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ اندر جاؤ اور عمر کے لیے اجازت لے کر آؤ. وہ واپس آ گئے کہ آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں ملی. 2-3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر نے ان کے غلام کو بھیجا لیکن اجازت نہیں ملی. اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رباح کی بار بار خاموشی سے مجھے شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا سپورٹ کرنے آیا ہوں. تو میں نے اونچی آواز میں باہر سے ہی کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کی گردن اڑانے کا حکم دیں تو میں حفصہ کی گردن بھی اڑا دوں گا. یعنی یہ آپ کو تنگ کر رہی ہے، اگر پریشان کر رہی ہیں تو میں اس کی بھی گردن اڑا دوں گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا نہیں تھا. ایک واقعہ جو آتا ہے ان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ باقی سب چیزوں سے پیارے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں. تو کہتے ہیں تو اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی پیارے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ایسے کیا تھا اور کہا تھا کہ عمر اب آپ مومن ہیں. یعنی دیر بھی نہ لگائی کچھ کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو بس تو پھر یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اور ظاہر صحابہ کرام اگر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ کیا ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کیا ہم نہیں دیں گے؟ تو ان کے اندر سے تو یہی جواب آتا تھا کہ کیوں نہیں دیں گے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس ان سے خوف کھایا کرتا تھا. یہ جدھر سے گزرتے تھے ادھر سے ابلیس نہیں گزرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، یعنی خطاب کے بیٹے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں ایک راستے پر آتا دیکھتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے جس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ یہی واقعہ ہے جو ازواج مطہرات نے نان نفقے کی بڑھوتری کے لیے جو مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور اس کے بارے میں ڈسکشن چل رہا تھا. تو عورتوں کی آوازیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو رہی تھی. حضرت عمر نے جب اندر آنے کے لیے کہا تو ازواج مطہرات فوراً پردے میں چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اندر آنے کے لیے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ان عورتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ جب تک میرے پاس بیٹھی تھیں تب تک اندر نہیں گئی، جیسے ہی آپ کی آواز سنی اندر چلی گئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یا آپ سے زیادہ ڈریں. مجھ سے ڈرتی ہیں، یعنی مجھ سے ڈرتی ہیں اور آپ سے نہیں ڈر رہی ہیں. پھر حضرت عمر نے بڑی اونچی آواز میں مخاطب ہو کر عورتوں سے کہا کہ اپنی جان کی دشمن ہو کہ تم جو ہے وہ مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو. تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے کہا کہ ہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نہیں ڈرتی ہیں جتنا تم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ بڑے سخت مزاج ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سافٹ ہیں پر آپ بہت سخت ہیں. اس پر حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب جانے دو، کوئی بات نہیں، رہنے دو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان تمہیں ایک راستے پر آتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے. پوری ایک طویل حدیث ہے بخاری کی جس کا مختصر سا حصہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا. جب احد میں مسلمان ہار گئے تھے تو ابو سفیان اس وقت کمانڈر تھے. ابو سفیان نے للکارا تھا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، ہمارے پاس تو لات ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا مددگار ہے. بڑا ان کو دل ہو رہا تھا کہ وہ جواب دیں ان کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. ان کے اندر جوش، ولولہ اور جرت بہت زیادہ تھی. ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہمیں نظر آتے ہیں حضرت عمر.
ان کی جو خلافت ہے، آپ کو پتہ ان کو خلافت کس نے دی؟ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے یہ بات طے کر گئے تھے کہ ان کے بعد خلیفہ حضرت عمر ہوں گے، یعنی کوئی الیکشنز نہیں ہوئے. امیر المومنین کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر خود سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے موت کے ٹائم پر ان کو امیر المومنین منتخب کر لیا تھا، اور حضرت عثمان، حضرت علی اور ان سمیت تمام صحابہ کرام نے ان کی خلیفہ ہونے کی جو عہدیداری تھی اس کو قبول کیا، خوشی سے قبول کیا. جنت کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں ایک عورت محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ حضرت عمر کا محل ہے. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں وہاں سے پلٹ آیا. یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت کروں گا؟ یعنی اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے گھر آئے اور ان کی بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رک گئے کہ ان کے اندر بہت زیادہ غیرت تھی. ایک لاسٹ بات جو آپ سے کروں گی کہ جب یہ شہید ہوئے تھے اس کے 63 سال کے بعد کچھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ مبارک کی دیوار گری تھی تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا تھا. اس حجرے میں ہی 3 لوگ دفن ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر اس کے برابر میں حضرت عمر فاروق ہیں. یہ حضرت عائشہ کی حجرے کی جو دیوار تھی وہ گر گئی تھی، تو اس کی مرمت کرتے وقت ایک پاؤں نظر آیا. لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پہچانے میں یقینی علم ہوتا. ان کا حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھانجے تھے نے لوگوں سے کہا کہ واللہ یہ قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی 63 سال کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اپنی قبر میں بالکل تر و تازہ دیکھا گیا، کیونکہ شہید تھے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی بھی قبر میں اس کی ڈیڈ باڈی کو تر و تازہ رکھے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ جس کو چاہے ایسا رکھے. تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی جتنی بھی ہم بات کریں کم ہے. اور حضرت عمر مسلمانوں کے لیے ایک روشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفتاب کی طرح تھے. جب انہوں نے خلافت کی تو بڑی زبردست خلافت کی. ایک مضبوط شخصیت جنہوں نے اسلام کی کایا ہی پلٹ دی، اسلام کو آدھی سے زیادہ دنیا تک پہنچا دیا. قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو سسٹم انہوں نے بنایا، جو گورنمنٹ لیول پر جو لوگوں کو سرو کرنے کا جو سسٹم انہوں نے بنایا، اس کی مثال نہیں ملتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بہترین کام لیا الحمدللہ.